آج میں ایک دو کے مسئلے حل کر کے جاؤں گا، توجہ سے سنیے۔ ہم سے پوچھا گیا جی کیا یہ آقا نے منایا؟ کیا یہ آقا نے منایا؟ سنیے عاشقوں کی نظر، کیا یہ آقا نے منایا؟ ہم نے جواب دیا میرے نبی نے روزہ رکھا ہر پیر کا۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ آقا نے جواب دیا یہ میرے میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے۔ کہتے ہیں یہ دلیلیں پرانی ہو گئی ہیں، نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا اگر عید ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو عید نہیں۔ میں نے کہا کہ تو نے حدیثیں پڑھی نہیں، میرے سامنے اس وقت حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 704، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2904، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2066، مستدرک للحاکم کے اندر جلد پہلی صفحہ 434، مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 16739، دارمی کے اندر حدیث نمبر 1699۔ میرے نبی سے پوچھا گیا آقا لوگ کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ و یوم عرفہ بھی عید ہے، یوم نحر بھی عید ہے، ایام تشریق بھی عید ہے۔ و یوم نحر اور ایام التشریق، یہ ایام التشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے جی عید کی تو نماز ہوتی ہے، میں نے کہا عرفہ عید کا دن ہے، بتا کون سی نماز ہوتی ہے؟ میں سیاستہ سے ثابت کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر تو کہے عید والا دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو سن میرے نبی نے اسی عرفہ کے بارے میں بتایا۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1162، ترمذی شریف حدیث نمبر 749، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2425، ابن ماجہ حدیث نمبر 1730۔ یہ سیاستہ کی کتابیں بتا رہا ہوں، بولیے یہ سیاستہ کے اندر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھے، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ عرفہ عید کا دن ہے، دوسری طرف فرما رہے ہیں جو اس دن روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے گناہ بھی معاف۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ اب سنیے وہ جی حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جو آپ کو لگتا ہے آپ اس دن منا دیں۔ کیوں جی؟ جو آپ کو لگتا ہے آپ اس دن منائیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتا ہے۔ میں بتاتا چلوں اس بات کو کہ 12 ربیع الاول میرے نبی کی ولادت کا دن۔ اٹھاؤ کتب اٹھاؤ پڑھو، امام بخاری کا استاد، امام مسلم کا استاد ابن ابی شیبہ لکھ رہا ہے میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول شریف کو ہوا۔ اس بات کو امام زابی نے لکھا کہ میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کی۔ اس بات کو امام محمد بن اسحاق جو سب سے پہلا سیرت نگار ہے اس نے لکھا کہ میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کی۔ بھائی حوالے گنتے جاؤ 12ویں دے منن والے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ امام طبری نے لکھا اس کا وصال 301 ہجری کو ہے۔ ابن ابی شیبہ ان کا وصال 235 ہجری میں ہے۔ اور امام زابی انہوں نے لکھا تلخیص المستدرک کے اندر، امام طبری نے لکھا ان کا وصال 301 ہجری میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ آگے چلیے امام بیہقی نے لکھا، امام ابن حبان نے لکھا میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول کو ہے۔ آگے علامہ ابن جوزی جو 900 سال پہلے دنیا چھوڑ گیا، وہ کہتا ہے یہ میلاد صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور 900 سال پہلے والا کہہ رہا ہے پہلے کتنے سال گزرے تھے؟ 5 صدیاں۔ وہ کہتا ہے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ احمد رضا نے شروع نہیں کیا۔
ہمیں کہتے ہو کہ ہندوستان میں احمد رضا فاضل بریلی نے اس کا ابتدا کی. میں کہتا ہوں نہیں. اگر یہاں احمد رضا نے کیا تو شام میں کس نے کیا تھا؟ سعودی عرب میں کس نے کیا تھا؟ یمن میں کس نے کیا تھا؟ پتہ یہ چلا یہ احمد رضا نے نہیں کیا. جب رب نے فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا، جیسے کسی کی طاقت ہے کوئی گھر میں مصلی بچھا کے نفل پڑھ کے منا لے. شاہ عبد الرحیم مودی سے دہلوی کہتے ہیں میں نے 4 آنے کے چنے لیے، ان پہ بیٹھ کر نبی کے میلاد کا ختم پڑھا تو خواب میں دیکھا میرے نبی جلوہ گر تھے، وہاں اور کھانے بھی پڑے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا باقی لنگر سائیڈ پہ کر دو، عبد الرحیم کے چھولے میرے قریب کر دو. علامہ ابن کثیر نے لکھا میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول. اور آگے پڑھیے ابن خلدون نے لکھا میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے عالم کہتے ہیں میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول. ان کے خطبات پڑھیے، ان کے خطبات جو میلاد النبی کے ہیں اس کے سبب 5 پہ لکھا کہ مصطفیٰ کا میلاد. بولیے تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کا میلاد. اور دارالعلوم کراچی دیوبند کے بانی مولانا مفتی محمد شفیع وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول ہے. وہ کتاب سیرت خاتم الانبیاء کے صفحہ 10 پہ لکھ رہے ہیں کہ اس پہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ آقا کی میلادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. سید سلیمان ندوی نے لکھا 12 ربیع الاول. محمد اسلم قاسمی نے لکھا 12 ربیع الاول. سید مودودی نے لکھا میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول. یہ دیوبند مسلک کے عالم تھے. اب اہل حدیث مسلک کے عالم نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی الشمامۃ العنبریہ کے صفحہ 8 پہ لکھتے ہیں میرے نبی کا میلاد 12 ربیع الاول کو ہوا. اور مولوی عبدالستار غیر مقلد تفسیر اکرام محمدی صفحہ 270 پہ پنجابی کا شعر لکھتے ہیں کہ 12ویں ماہ ربیع الاول رات سوموار نورانی فضل کنو تشریف لے آیا پاک حبیب حقانی. پھر آگے مولوی محمد صادق سیالکوٹی بہت بڑے اہل حدیث مسلک کے عالم وہ کہتے ہیں سید الکونین کے اندر اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت بہار کے موسم 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی، بلکہ وہ کہتے تھے پیر کے روز نور کے تڑکے امت محمدیہ کے زہ نصیب کہ یہ آئے رحمت اسے عطا ہوئی. سرخیل اہل حدیث سر سید احمد خان نے لکھا کہ میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول. سیرت محمدی صفحہ 217 پہ لکھتے ہیں. یہ تو میں نے ویسے کہہ دیا، ہمیں پتہ ہے میرا نبی 12 ربیع الاول کو آیا.